دیکھیں، جو آپ کا سوال ہے کہ جناب مختار کی جو شخصیت اس کے حوالے میں، اس حوالے سے کہ ہم کس نظریے کو اپنائیں اور ہمیں کس روش کے تحت جناب مختار کو لینا چاہیے، اس کی شخصیت کو، اور کن امور پہ ہم مثلاً ان کی جو ایک تحریک ہے اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اور کہاں ہم اختلاف کی گنجائش رکھتے ہیں۔ دیکھیں، اول تو یہ ہے کہ جناب مختار ہمارے لیے بطور ایک اسوہ اور آئیڈیل نہیں ہے، کیونکہ معصوم ہستی نہیں ہے۔ دوسری بات، بطور ایک شیعہ اور اہل بیت کے پیروکار، اس نے اپنے سمجھ کے مطابق جو اس زمانے میں جو اس سے کوشش ہوتی تھی اس نے کیا ہے۔ اب رہی بات کہ یہاں پہ مشکل ایک آتی ہے کہ بطور ایک شیعہ عالم دین کہیں، اور پھر کیونکہ اس زمانے میں امام معصوم موجود تھے۔ اب بعض لوگ جن کو اختلاف ہیں جناب مختار کی شخصیت سے، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو خود جناب مختار سے پہلے سے نالاں ہیں کہ وہ کیونکہ اہل بیت کے مثلاً اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے تھے، اور وہ جو تحریک جو اس نے اٹھائی، اور پھر یزید کے مقابلے میں، بنی امیہ کے مقابلے میں، پھر بعد میں زبیریوں کے مقابلے میں، تو سمجھو ایک ناصبی جو ٹولہ ہے یا پھر اکثر اہل سنت جو اکابرین ہیں، وہ تو مختار کو حتمی چیزیں کی درست نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ زبیریوں کے مقابلے میں مختار آئے ہیں، یزید کے مقابلے میں آئے ہیں، تو یہ ایک تاریخی اختلاف ان کے درمیان رہی ہیں، اور جنگیں بھی حتیٰ انہوں نے لڑی ہیں، تو مختار ان کی نگاہ میں کبھی بھی آپ لوگوں کے لیے اچھا نہیں ملے گا۔ مگر یہ کہ ایک معتدل بندہ ہو، عالم دین ہو، مفکر ہو، اسکالر ہو، جس نے تحقیق کی ہوں اپنے طور پر، اور پھر وہ مختار کی شخصیت کو کچھ زاویوں سے درست قرار دیتا ہے اور کچھ زاویوں سے غلط قرار دیتا ہے، تو یہ الگ چیز ہے، یہ ان کی اپنی ذاتی تحقیق ہے، اور وہ ایسی تحقیق بھی کہ جو جانبدار نہیں ہے، یعنی اس نے غیر جانبدار بن کر کما حق کا تحقیق کیا ہے، اور اس تحقیق کا نتیجہ یہ ملا ہے۔ لیکن آپ اگر اہل سنت کے مشرف سے جائیں گے تو یقیناً مختار کو آپ برا بھلا ہی کہیں گے۔ اب آتی ہیں بات جو ہے اپنے شیعہ اکابرین کی نگاہ میں اور علماء ما سلف کی نگاہ میں کہ مختار کیسے تھے۔ بعض جو ہمارے محققین ہیں کہ جو اکثر سیاسی تحلیل بھی اپنے تجزیات کے ساتھ درست کرتے ہیں، وہ جناب مختار کی تحریک کو بذات خود مثلا شہید مرتضیٰ مطہری معترض ہیں جناب مختار پر، کہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک کی جو روش تھی یہ ٹھیک نہیں تھی یا درست وقت پر نہیں تھی۔ مثلاً ایک وقت گزرنے کے بعد مثلاً مختار نے شروع کیا، ٹھیک ہے، مثلا اس طرح کے اشکالات اٹھائے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی شخصیات ہیں کہ جو اس اینگل سے جناب مختار کی اس تحریک کو درست نہیں سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کیونکہ امام معصوم موجود تھے، اس کی رضایت مختار کے لیے شامل نہیں تھی اس تحریک کے لیے، اور کیونکہ جناب حنفیہ جو ہیں امام علی بیٹا تھا، اس کے کہنے پر مختار نے یہ تحریک چلائی تھی، تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ اپنے آپ کو مہدی کہتے تھے، اور پھر یہ محمد حنفیہ کو امام سمجھتے تھے، اس اینگل سے بعض مفکرین نے پیش کیے۔ لیکن اکثر ہمارے جو رجالی علماء ہے کہ جنہوں نے ان روایات کو پرکھا ہے کہ جو دونوں مشرف سے آئی ہیں، اہل سنت اور تشیع کے، انہوں نے جناب مختار کو ایک اچھے اینگل سے لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خود اس تحریک میں بھی امام سجاد کی حمایت شامل تھی، اور امام سجاد کیونکہ اس زمانے میں حالات سنگین تھے، ایک بہت بڑا ثانیہ ابھی رونما ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے، اور پھر امام کے لیے قابل تحمل بھی نہیں تھا، اور ضروری بھی تھی کہ اس مکتب کے لیے کہ امام اپنے جو ایک تبلیغی اور روش جو امام نے اپنائی تھی دعاؤں کے ذریعے سے، اور دین کی تبلیغ کر رہے تھے، تشیع کی رہنمائی کر رہے تھے، اگر کھل کر اگر اس قسم کی تحریک کا اگر حصہ بنتے اور شامل ہو جاتے تو یقیناً پورے اہل بیت کے لیے پھر ایک خطرہ تھا۔ تو یہ امام نے اپنی حکمت سے یہ کام لیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب مختار کے امام مخالف تھے یا راضی نہیں تھے۔ حتیٰ مثلاً جب مختار کامیاب ہوئے اور بہت سارے کربلا کے جو قاتلین تھے ان سے انتقام جناب مختار نے لیا، تو امام سجاد کی دعائیں جناب مختار کے لیے مل جاتی ہیں۔
اور پھر بعد والے ائمہ کی طرف سے بھی بعض روایات ہیں کہ جو جناب مختار کی مدح میں ہیں۔ اب یقیناً کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ جو اہل بیت کی طرف سے آئی ہیں مختار کی ذم میں بھی۔ دیکھو یہاں پہ ہمیں دو چیزیں، جب ہم تاریخ کا اگر تجزیہ کرنا ہو تو ہمیں دو زاویوں سے دیکھنا ضروری ہے۔ تاریخ کس کے ہاتھ میں رہی ہے؟ کربلا کے بعد سے تا امام مہدی تک ہمارے مخالفین کے ہاتھ میں رہی ہیں۔ انہوں نے جس انداز سے قلم چلانا چاہا انہوں نے چلا لیا۔ اب اگر اس تاریخ میں اگر اہل بیت کی مدح آ جاتی ہے تو یہ معجزہ سمجھو، یہ فضیلت حقیقی معنوں میں ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت کے جو چاہنے والے تھے ان کے حق میں ان کی تعریف میں جو آتی ہیں تو وہ تو بلا شک و شبہ ہمیں لینا چاہیے، کیونکہ دشمن خود تعریف کر رہا ہے۔ لیکن جہاں اہل بیت کے چاہنے والوں کو اور اہل بیت کے جو پیروکار تھے یہ ہمیں مسلم معلوم ہے کہ فلاں شخصیت، مثلا زرارہ کے بارے میں اگر کہیں ہمیں ایک روایت مل جاتی ہے کہ امام جعفر صادق نے اس کو برا بھلا کہا تھا، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کہ کیا ہمیں اس روایت کو لینی پڑے گی یا اس تاریخی واقعے کو لینا پڑے گا کہ یہ درست ہے؟ نہیں، کیونکہ بھئی تاریخ کس کے ہاتھ میں تھی؟ حتیٰ خود روایات کو لکھنے کے اختیارات کن کے ہاتھ میں تھے؟ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں تھے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے جو مکتب کی جو شخصیات رہی ہیں پہلے، جن کی خدمات ہیں، ان کے بارے میں جب ذم کہیں پر آئی ہیں تو وہاں ہمیں قابل تحمل ہے، دقت سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی جو دشمن نے جس ہدف کے ساتھ ان کو متنازع بنایا ہے اور ہم بھی ان کے اعلی کار بنیں۔ اسی طرح جناب مختار کے بارے میں وہ روایات زیادہ ہیں کہ جس میں اس کی تعریف کی گئی ہیں، حتیٰ وہ روایات کہ جب آیت اللہ خوئی یا پھر آیت اللہ محسن جو افغانستان کے ہیں، ان دونوں شخصیات نے جو جناب مختار کے حق میں ہیں، ان کے فضائل میں ہیں، ان تمام روایات کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا جب جناب مختار کے بارے میں اگر بالفرض اگر یہ صحیح بھی قرار نہیں دیتے ہیں، دو طرح کی روایات اگر موجود ہیں، ایک اہل بیت کی طرف سے مدح میں، ایک ذم میں، تو ہمیں کم از کم مدح والی روایات لینی چاہیے، کیونکہ اس کا کارنامہ دیگر کی نسبت بہتر تھا۔ کیونکہ شمر کو قتل کرنا یا پھر دشمنان اہل بیت کے مقابلے میں قیام کرنا، یہ خود عمل حسن تھا یا نہیں تھا؟ مثلاً آج اگر فلسطین کے حق میں ایک تحریک اٹھتی ہیں اور جا کے اسرائیلیوں کے ساتھ لڑتی ہیں، کیا یہ خود عمل اچھا ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر اس عمل کی وجہ سے کل اسرائیل اور اسرائیل کے چاہنے والے اس تحریک کے ذم میں اگر کوئی روایات گڑھیں گے، کوئی واقعہ گڑھیں گے، تو ہمیں اس کو لینا چاہیے، یا پھر جو حماس کی طرف سے جو ہمیں ایک بات آتی ہیں اس کے بارے میں، ان کے فضائل، ان کی تعریف میں، اس کو لینی چاہیے۔ تو جب بھی تاریخی واقعات کو جب ہم نے پرکھنا ہے اپنے مشرب اور اپنے مکتب کی نگاہ سے، تو ان چیزوں کا ہمیں